وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. چیزیں جو ایکسیسیبل نہیں بھی این ڈی ایم اے کی جگہ پہ جا سکتی ہیں، وہ اس کیش کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ فوری طور پہ وہ چیزیں حاصل کر سکیں. دوسرا جو پرائم منسٹر کا 5 بلین کا فنڈ ہے جو کہ مختص کیا گیا فائنانس کو، فوری طور پر ہدایت دی کہ این ڈی ایم اے کو فوری ریلیف ایکٹیویٹیز، ریسکیو ایکٹیویٹیز کے لیے دیا جائے، وہ بھی کمپلیٹ امپلیمنٹیشن میں ہے اور اس کے اوپر ایمرجنسی ریلیف اینڈ ریسکیو اینڈ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو صوبوں کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم ایز ہیں اور این ڈی ایم اے ہے، ان کے جو مشترکہ سروس ہیں اس کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے ذریعے جو گھروں کی کمپنسیشن ہے وہ اس کی جو کمپنسیشن پلان ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. جو جاں بحق ہو گئے اس کے لیے 10 لاکھ روپے کا جو رقم ہے وہ مختص کی گئی ہے اور اس کی بھی ڈسپرسمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ 1 مہینے سے جاری ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیف فنڈ پرائم منسٹر کا اکاؤنٹ دے دیا گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگوں کی بحیثیت قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ خالی حکومت کا یا کسی بھی ایک ادارے کا یہ کیپیسٹی کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکے. تو ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ ہم ان بھائیوں کی، بہنوں کی، خواتین کی، بچوں کی مدد کر سکتے ہیں جو آج مشکل میں ہیں. ایک اور بات جو آج بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک تماشا جاری ہے، کیونکہ جو شخص ایکسپرٹ ہو تماشوں کا، ڈراموں کا، نوٹنکی کا، ہر وقت ایک ایسے بیانیے کا جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہو اور پھر اس کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے اور ایک پروپیگنڈا کریٹ کر دو. اب ملک میں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے کوئلیشن گورنمنٹ، وہ ملک کی معیشت کو درست سمت میں جو 4 سال تباہی کا شکار تھی، جہاں بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی، آئی ایم ایف کے اپنے پروگرام کو تباہ کر دیا گیا تھا تاکہ ملک دیوالیہ ہو. اور یہی وہ طریقہ ہوتا ہے جب وہ حکومت مسلط ہو جو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ بیسڈ ہو اور فورن ایجنٹ ملک کا وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ہو. ہم نے دیکھا کہ جو 4 سال کی تباہ کاری ہے، مہنگائی ہے، جو مشکل معیشت کی تباہی ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ جگہ کے اوپر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے اس کا عزم بھی بڑا کلیئر ہے کہ معیشت کو صحیح سمت پر لے کر جانا ہے، جس کے نتیجے میں مہنگائی بھی کم ہوگی، روزگار ملے گا، اور وہ پورا ایک جو پلان ہے اکنامک سٹیبلٹی کا وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب اس شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تو ایک جو معیشت ہے وہ بھی صحیح سمت کی طرف چل چکی ہے، اور تو اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، افراتفری، فساد اور انتشار پھیلا دو کہ یہ جو معیشت کا کانفیڈنس ہے، جو لوگوں کا کانفیڈنس ہے، اس کو خطرے میں ڈال دو. یہ مقصد ہے جو کہ 4 سال خود اگر انہوں نے 4 سال معیشت ٹھیک کرنی ہوتی تو صحیح معیشت، تندرست معیشت ان کو دی تھی 2018 میں، اس کا 4 سال دیوالیہ نکالا. تو مائنڈ سیٹ کیونکہ یہی ہے. اب جب چور پکڑا گیا، ایک فورن ایجنٹ پکڑا گیا ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، ایک فیصلہ آ گیا ہے، اب اس فیصلے کے آنے سے پہلے الیکشن کمیشن سے 8 سال بھاگے رہے. کسی بھی احتساب کا جو کیس ہے، چاہے وہ بلین ٹری سونامی، مالم جبہ، بی آر ٹی پشاور، ہیلی کاپٹر کیس، کوئی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو مکمل نہیں کرایا اور بند کرا دی. اتنا شور مچا دو کہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دو، چور چور کہو، جبکہ تمام جو عدالتی فیصلے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. آج تک ان کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، باوجود اس کے کہ 4 سال ملک پہ مسلط تھے. لیکن کیونکہ کاؤنٹر نیریٹو اس جھوٹ پر مبنی، جھوٹ کا الزام، چور کا الزام لگا کر بنانا تھا، تو اس کو ریاستی طاقت کو بھی استعمال کیا. نیب نیازی گٹھ جوڑ استعمال کیا، طیبہ گل کی نیب چیئرمین کی ویڈیو کو استعمال کیا اور ایک بیانیہ بنا دیا. لیکن جب عدالتوں میں ثبوت دینے کی باری آئی تو وہ بیانیہ کسی طرح بھی ثابت نہیں ہو سکا. اسی میں 4 سال گزار دیے. مطلب اور اب جو سب سے بڑا ایک چیز سامنے آئی ہے جو آپ کو بتانا بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ لوگ بھی جو ان کی بات سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی صداقت اور امانت کا تو وہ جنازہ نکل چکا ہے. جو سرٹیفکیٹ ان کو ملا تھا یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ چور بھی ہیں. فورن ایجنٹ ان کو مسلم لیگ نون نے یا کوئلیشن گورنمنٹ نے نہیں، الیکشن کمیشن نے ان کو فورن ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہے.
5 دفعہ غلط ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے. جس اکاؤنٹنٹ فرم سے وہ جو ان کی جمع کراتی رہی یہ تمام سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن، انہوں نے خط لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن کو کہ ہمارا اس سے ریکارڈ سے کوئی تعلق، جو ریکارڈ ہمیں یہ دیتے تھے اس ریکارڈ کو ہم جمع کراتے تھے ان کے دیے ہوئے انفارمیشن کے اوپر بیسڈ. وہ خط لکھ دیا ایف آئی اے کو اور الیکشن کمیشن کو. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہم نہ مینیج کرتے تھے فنڈ، نہ ہم اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کرتے تھے. جو ریکارڈ یہ ہمیں پیش کرتے تھے اس ریکارڈ کے مطابق ہم وہ فرم تھے جو ان کا یہ جمع کراتے تھے. اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے، جو تہلکہ مچانے والی چیز سامنے آئی ہے کہ KASB بینک کا ایک اکاؤنٹ کی تفصیلات الیکشن کمیشن ان سے مانگتی رہی ان 8 سالوں میں جو انہوں نے چھپائے. وہ KASB بینک نے پہلے لکھا کہ جی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ہمیں کچھ وقت درکار ہے. پھر خط لکھا کہ جی ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. پھر مسلط ہو گئے عمران خان صاحب تو وہ سارا سافٹ ویئر وہ 4 سال بیٹھا رہا اور انہوں نے کوئی تفصیل جو ہے وہ نہیں دی. یہ بھی لکھا گیا ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جو 4 ملازمین کے علاوہ اکاؤنٹس ہیں ان کی بھی KASB بینک ہمیں تفصیل دے، جو تفصیل انہوں نے پرووائڈ نہیں کی. اور پھر اکبر ایس بابر بھی لکھتے رہے کہ ہمیں تفصیل دیں، کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی. جو تفصیل آئی ہے اس کے مطابق نیشنل کیمپین آفس مسلم ٹاؤن لاہور کے اندر ان کے سینٹرل فائنانس بورڈ کی اجازت سے ایک اکاؤنٹ کھلا جس میں 78 کروڑ روپیہ فورن فنڈنگ آئی اور وہ 78 کروڑ روپیہ فورن فنڈنگ نکالی گئی اس KASB بینک کے ذریعے. اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو KASB بینک کا کھلنا اکاؤنٹ کا ہے وہ ان کے مرکزی فائنانس سیکٹری کے اپروول اور دستخطوں سے کھلا. اس کے بعد جو پیسے وہاں سے نکالتے رہے، جو سینٹرل فائنانس بورڈ تھا وہ بھی ان کے دستخطوں سے وہاں سے پیسے نکلتے رہے، وہ ذاتی اکاؤنٹس میں جاتے رہے جس کی تفصیلات FIA کے پاس ہو چکی ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو 2 آف شور کمپنیاں، ایک لاک گیٹ اور دوسری ہاک فیلڈ، یہ 2 وہ کمپنیز ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ان کمپنی آف شور کمپنی جو رجسٹرڈ ہے اس آف شور کمپنی کا جو ایڈریس ہے وہ 2 زمان پاک ہے. اور متعدد طور پر جتنی دفعہ عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ ان 2 آف شور کمپنیاں، کیونکہ یہ پنڈورا پیپرز میں دونوں آف شور کمپنیاں آ گئی تھیں، ان سے پوچھا کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں، تو یہ فرید الدین صاحب جو ہیں، جو 4 لوگوں کے جو یہ KASB بینک اکاؤنٹ ہے اس پہ 4 لوگوں کے دستخط ہیں جو یہ کھولا گیا. اور اس کا ان 4 لوگوں کو اجازت دی سینٹرل فائنانس بورڈ آف PTI نے. یہ پلیز یاد رکھے بات. اس میں عمر فاروق معروف گولڈی، فرید الدین احمد، حامد زمان اور عزیز اللہ صاحب. آپ کی اسکرین پہ ان کے اکاؤنٹس نمبر بھی ہیں، یہ پیپر بھی میں آپ کو دے دوں گی. یہ فائنانس بورڈ نے اجازت دی PTI کہ یہ ان 4 کے اکاؤنٹ کھولے جائیں اور انڈورسمنٹ کی دستخطوں کے ساتھ انہوں نے وہ اکاؤنٹس کھولے. یہ جو 2 آف شور کمپنیاں ہیں، جو ایک لاک گیٹ ہے اور ایک ہاک فیلڈ ہے، یہ دونوں آف شور کمپنیز فرید الدین صاحب کے نام پر پنڈورا پہ وہ آف شور کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں جو پنڈورا پیپر میں آئی ہیں. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس میں 2 زمان پاک ایڈریس آیا جو آج حقیقت سامنے آ چکی ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے پلاٹ 2 ہیں، ہمارا پلاٹ 1 ہے. پلاٹ 2 یا 1 ہو یا نہ ہو، آپ نے وہ پہلے بینک اکاؤنٹ کھلوایا، آف شور کمپنیاں وہاں رجسٹر ہوئیں، ان آف شور کمپنیوں سے یہ 78 کروڑ روپیہ آتا رہا KASB بینک کے اکاؤنٹس میں. اور یہ جو 2 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، یہ سینٹرل PTI فائنانس بورڈ نے اجازت دے کر یہ اکاؤنٹس کھلوائے جس کا ایڈریس بھی 2 زمان پاک ہے. اور اس کے بعد جب پوچھا گیا عمران خان صاحب یا ان کے کرائے کے ترجمانوں سے، انہوں نے کہا ہمارا اس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق، دور تک اس اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ 8 سال الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے. آپ KASB بینک نے اپنا ڈیٹا پرووائڈ کر دیا ہے، اس کے اندر یہ تفصیل آ چکی ہے جو FIA کے لوگوں کے پاس اس وقت موجود اور انڈر انویسٹیگیشن ہے. جہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، پہلے 8 سال کہتے رہے الیکشن کمیشن میں میرا دائرہ کار نہیں ہے، اب FIA میں کہہ رہے ہیں آپ کا دائرہ کار نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں 11 پٹیشن کر دی ہائی کورٹ میں کہ یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار نہیں ہے، میں سوال کا جواب نہیں دوں گا. جب الیکشن کمیشن کے اندر 8 سال مانگتے رہے اور بھی کہتے ہیں اجلت میں فیصلہ آیا، وہاں انہیں کہتے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دینا، میں نے کسی قانون کے اندر جواب نہیں دینا، کیونکہ آپ کا جواب
لینا بنتا نہیں ہے. اپوزیشن سوال کرے تو کہتے ہیں میں جواب نہیں دوں گا, سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دوں گا, بیٹیوں بہنوں اور جھوٹے الزامات لگا کے اپوزیشن کو 4 سال جیلوں میں ڈالی رکھا. الیکشن کمیشن سے بھاگ گئے. ایف آئی اے پوچھ رہی ہے, نوٹس دے رہی ہے, ان لوگوں کو نوٹس دے رہی ہے. ابھی ایک اکاؤنٹ جو عارف الوی صاحب کے نام پہ, عارف الوی صاحب کے نام کے اوپر اکاؤنٹ مل گیا ایف آئی اے کو, جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے, اور اس کی آتھورائزیشن عارف الوی صاحب کے دستخطوں سے ہوئی ہوئی ہے. وہاں سے بھاگ گئے. کوئی پیش نہیں ہو رہا, کوئی قانون کے آگے جواب دہ نہیں ہے. کال آؤٹ کرتے ہیں ججوں کو, کال آؤٹ کرتے ہیں آئی جی. آپ کو یاد ہے ڈی چوک کے اندر یہ کہتے تھے آئی جی تمہیں چھوڑوں گا نہیں, وہی شخص کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے آئی جی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. جج کو کہہ رہا ہے زیبا سن لیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. یہ ایک گنڈا, ایک ٹھگ, ایک نوسر باز شخص ہے جو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے, لوگوں کو وائلنس انسٹیگیٹ کرتا ہے, ہیٹ سپیچ سے انسٹیگیٹ کرتا ہے, لوگوں کے اندر انتشار پھیلاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. مزے کی بات کہ پولیٹیکل لیڈر جو بات کرتا ہے, جو کال کرتا ہے, اس کے ساتھ کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے. یہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن سے 8 سال بھاگے رہے, ایف آئی اے سے کہا میں نہیں دوں گا جواب, بھاگ گئے. بی آر ٹی پشاور سے بھاگ گئے, مالم جبہ سے بھاگ گئے, بلین ٹری سونامی سے بھاگ گئے, ہیلی کاپٹر کیس سے بھاگ گئے, انویسٹیگیشنز بند کرا دیں. 1 کروڑ نوکری کہہ کے بھاگ گئے, 50 لاکھ گھر کہہ کے بھاگ گئے. 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, بھاگ گئے. کیونکہ جھوٹ بولنا تھا نا, الزام لگانا تھا, بیانیہ بنانا تھا جو جس میں مہارت رکھتے ہیں, بھاگ گئے. سعودی عربیہ میں لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے وہاں نعرے لگوا کے 10 سال کی ان مزدوروں کو سزا ہو گئی, بھاگ گئے. ان کی ریسکیو کے لیے نہیں آئے, آج تک بیان نہیں دیا کہ میں مذمت کرتا ہوں. 25 مئی کو لوگوں کو کال دی ڈی چوک پہنچو, بھاگ گئے. رات کو کہا بنی گالا پہنچ جاؤ کیونکہ میں قانون کا جواب نہیں دوں گا, میں دہشت گردی جو سیاسی دہشت گردی کر رہا ہوں, آئی جی کو کال آؤٹ کر رہا ہوں, انتظامیہ کو کال آؤٹ کر رہا ہوں, جج کو کال آؤٹ کر رہا ہوں جو میرے خلاف فیصلہ دے گی, میں چھوڑوں گا نہیں. اس کا جواب دینے کی آئی, بنی گالا سے بھاگ گئے. مطلب جہاں ان کو جواب دینا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. او بھائی ان لوگوں کو تو نہ چھوڑ کے جاؤ جو تمہاری کال پر کوئی 100-150 آدمی اکٹھا ہو گیا, بنی گالا سے رات کو بھاگ گئے. کھڑا ہو کے کہ ہمیں جواب دیں کہ عمران خان صاحب بنی گالا میں ہیں کہ نہیں ہیں. وہاں سے بھاگے ہوئے بگوڑے بھاگ چکے ہیں, ان میڈیا والوں کو مار رہے ہیں, ان پہ تشدد کر رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹرز کی تصویریں جو کہ جن پہ تشدد ہوا ہے, میڈیا والوں کی وینیں توڑ رہے ہیں, خود بھاگ گئے ہیں. مطلب یہ چاہتے تھے کہ 4 سال جو انہوں نے وہاں چوری کی, ڈاکہ ڈالا, بزدل شخص, اگر تم نے چوری نہیں کی تو نواز شریف کی طرح لکھو نا احتساب کے لیے, اپنے خط لکھو کہ میرا حساب لیا جائے. اگر تم نے چوری نہیں کی, جھوٹ نہیں بولا, تو آؤ ایف آئی اے کو جواب دو. 8 سال ای سی پی کو جواب دیتے. تم تو بہت بڑے صادق اور امین ہو, آپ نے تو ایک بہت بڑا سچ اور صداقت کا لبادہ اڑا ہوا ہے, تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور سارا وقت لپیٹ چینج کرنے کی ڈیبیٹ کیا ہے, شہباز گل پہ تشدد ہو گیا, نقلی ویڈیو, نقلی کیا کسی اور کی ویڈیوز جو ہیں ان کو ریلیز کر کے کہانی کو بدلو, ثبوت کو بدلو, بیانیے کو بدلو جھوٹ بول کے, کیونکہ کل کا جھوٹ آج تو نہیں اس کے اوپر کوئی ہونا نا. یہ ایسا شخص ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, کوئی جو ان کو فالو کرتے ہیں, جو ان کی بات, ان سے یہ تو پوچھیں کہ تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے ایک بات پہ. وہ ویڈیو آ گئی, آج کہتے ہیں وہ آ کے مجھے کھانا نہیں دیا, میں زبردستی کھلا دیا فلاں. وہ ویڈیو آ گئی ہے, جوس نہیں, جو مانگ رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں وہ عوام دیکھ رہی ہے. کوئی پوچھتا بھی نہیں, جھوٹ کیوں بولتے ہو بھائی. لیکن ڈیبیٹ بدلنی ہے. لسبیلا ہیلی کاپٹر کیس کے اوپر آپ نے بدلنی ہے اپنی ڈیبیٹ کو, جو آپ نے اپنے ٹرولز کے ذریعے شہداء کے خلاف اللہ معافی دے کیمپینز چلائیں. ڈیبیٹ بدلو. جواب نہیں دینا ایف آئی اے کو, ڈیبیٹ بدلو. توشہ خانہ کھا گئے, کاروبار کر دیا توشہ خانہ کے اوپر, سوال پوچھو جواب, بھاگ جاؤ. ڈیبیٹ بدلو. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پکڑے گئے ہیں, چوری پکڑی گئی ہے, فورن فنڈنگ پکڑی گئی ہے, 5 ایفیڈیوٹس جھوٹے پکڑے گئے ہیں. شہباز گل نے عمران خان کے کہنے کے اوپر ڈیبیٹ بدلو
کہ ٹرانسکرپٹ پڑھا, اسکرپٹڈ پڑھا, اس کو بولا, میوٹنی کال کی, کیونکہ عمران خان نے کہا تھا ڈیبیٹ بدل دو, کہتے جو تشدد ہو رہا ہے, اور بلا کے لوگوں کو تماشا کھڑا کر کے پورا ایک بیانیہ بنا کے بھاگ جاؤ. بھائی تم کیسے لیڈر ہو, تم کیسے لیڈر ہو, لوگوں کو کال دیتے ہو, خود بھاگ جاتے ہو. اگر چوری نہیں کی, اگر جواب ہے, اگر لوگوں کو کال آؤٹ کرنے کی غلطی نہیں کی, تو راہداری ضمانت کیوں لے رہے ہو؟ جواب دو, بزدل آدمی. ملک پہ مافیا بٹھائی رکھا, کارٹلز بٹھائی رکھے جو ملک کو لوٹتے رہے 4 سال, اور بھاشن کیا دیتے ہیں؟ کمزور قانون کے نیچے آتا ہے, طاقتور قانون کے. طاقت تو قانون سے بھاگ رہا ہے, خود بھاگ رہا ہے جو لیکچر دے رہا ہے. اور کیا بھاگنا ہوتا ہے قانون سے؟ کہتے ہو شہباز گل کو رہا کر دو, یہ قانون سے بھاگنا نہیں ہوتا. خود اپنی راہداری ضمانت لے لو, بھاگنا نہیں ہوتا. بنی گالہ سے کیوں بھاگے ہو؟ آپ نے تو کال دی ہوئی تھی لوگوں کو. ان لوگوں کی پولیٹیکل پارٹی جو لوگوں نے اپنی محنت سے بنائی, اس کو فوراً فنڈنگ منگا کر پلوٹ کر دیا, اس کو فوراً ایڈٹ پارٹی بنا دیا, خود بھاگ گیا کہ میں جواب نہیں دوں گا. ہر جگہ سے بھاگ جاؤ اور کہانی کو بدلو, ٹوسٹ لاؤ, جھوٹ بولو, کیونکہ کل جو جھوٹ بولا ہے وہ آج ثابت ہو نہ ہو کوئی بات نہیں, کیونکہ بزدل آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے, چور ہے, نوسر باز ہے, منافق ہے, احسان فراموش ہے, دوستوں کا محسن نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ چوری بھی کی ہے, ڈاکہ بھی ڈالا ہے, اور لوگوں سے پیسے کھائے ہیں, پارٹی کے نام پہ کھائے ہیں, چیریٹی کے پیسے پارٹی میں استعمال کیے ہیں, اور ادھر سے پارٹی میں بھی نہیں, اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتے رہے ہیں. مطلب ایک تو جھوٹ بولا فنڈ ریزنگ کر کے چیریٹی کے اوپر, اور پارٹی کے اکاؤنٹس میں آتی رہی, پارٹی کے اکاؤنٹ سے بھی چیریٹی میں نہیں جاتی رہی, وہاں سے بھی ذاتی اکاؤنٹس کے اندر آتی رہی. اور جب سوال کرو, آپ ہی لوگ پوچھتے تھے نا کہ میڈم آپ یہاں کے الزام لگاتی ہیں تو انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتی؟ جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو کہتا ہے بھاگ جاتا ہے, کہتا ہے میں نہیں آؤں گا. جن ججز نے فیصلے سنانے ہوتے ہیں ان کو کال آؤٹ, ان پہ حملہ. آج مسلم لیگ نون کے سیاسی لوگ جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہوئی تھی, وہ لوگ نا اہل ہو گئے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. آج ایک شخص کھڑا ہو کر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے, پولیس اس کے اوپر مقدمہ کرتی ہے, آئی جی کو کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں, جج کو کہتا ہے جو فیصلے دیتی ہیں خاتون جج ہیں ان کو کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. کیوں نہیں سو موٹو لیا جاتا؟ تم اتنے سچے, تم اتنے صادق, تم اتنے امین, تو جواب کیوں نہیں دیتے قانون کو؟ تم تو کہتے تھے قانون, ملک اس لیے ترقی نہیں کرتے تھے کہ طاقتور جو ہیں وہ قانون کے نیچے نہیں آتے. تم خود بھاگ رہے ہو قانون سے. طاقتور تو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا, جس نے اپنی نسلوں کا, اپنی 40 سال کا حساب دیا تھا جو بنتا بھی نہیں تھا, قانون کے آگے روز پیش ہوتا تھا. جھوٹے الزامات, جج ارشد ملک صاحب کی انفارمیشن دیے باوجود بیٹی کے ساتھ واپس آیا تھا کہ کوئی یہ نہ انگلی اٹھا سکے کہ یہ بھاگ گیا ہے. جیل گیا تھا بیٹی کے ساتھ, گرفتار کرائی بیٹی اپنی آنکھوں کے سامنے, پیچھے نہیں ہٹا. شہباز شریف کو 2 دفعہ گرفتار کیا, ان کی بیٹیوں کو نیب کے اندر تضحیک کی ان کو بلا کر, لیکن وہ پیش ہوئی. آج ملک کا وزیر اعظم ہے, نیب پیش ہوتا ہے, سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوتا ہے. یہ تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ اور کوئی پوچھنے والا نہیں. قانون کا دائرہ, جیسے پہلے کہا تھا کہ ہم ان الزامات لگانے والوں میں سے نہیں ہیں کہ تم اور آیو پکڑ پکڑ کے اندر کرتے رہے, ورنہ کر دیا ہوتا. اس لیے